کبیر ایک رائٹر اور پروڈیوسر تھا۔ رہتا تو وہ لاہور میں ہی تھا، مگر شوٹنگ کے سلسلے میں اس سے اسلام آباد جانا تھا۔ اسلام آباد میں کام پورے 1 سال کا تھا، اس لیے اس نے اپنے دوست سے وہاں ایک فلیٹ خریدنے کا کہا۔ کبیر کے والدین فوت ہو چکے تھے، شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ کبیر نے نائلہ کے والدین سے بہت کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد چلیں، یہاں اکیلے رہ کر کیا کریں گے، سب لوگ وہیں ایک فیملی ہو کر رہیں گے۔ مگر نائلہ کے والد صاحب نے کہا نہیں بیٹا، ہم یہیں ٹھیک ہیں، آپ لوگ خیریت سے جاؤ، آتے جاتے رہیں گے۔ کبیر نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ 1 ہفتے بعد نائلہ اور کبیر اسلام آباد کے لیے نکل پڑے۔ کبیر ہر دفعہ تو فلیٹ کرائے پر ہی لیتا تھا، مگر اس دفعہ اس نے فلیٹ خریدنا پسند کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی رینٹ کے گھر میں رہے۔ کچھ دن بعد وہ لوگ اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ کبیر نے گاڑی فلیٹ کے آگے پارک کی اور گاڑی سے ہی ادھر ادھر جھانک کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، اس نے تو کہا تھا کہ گارڈ یہیں ہوگا، نائلہ اسے کال کر لیں۔ کبیر ہاں یار یہی کرنا پڑے گا۔ کبیر نے اپنے دوست کو کال کی۔ کچھ دیر بعد اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو یار، تو نے تو کہا تھا گارڈ فلیٹ کے سامنے ہی ہوگا، یہاں تو کوئی نہیں ہے، مجھے اس کی چابی تو پہنچا کسی طریقے سے ذرا جلدی۔ اس کے دوست نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں ابھی کچھ کرتا ہوں۔ ٹھیک 10 منٹ بعد گارڈ چابی لے کر آ چکا تھا۔ کبیر نے گارڈ سے چابی لی، فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ فلیٹ کافی شاندار اور بڑا تھا۔ نائلہ فلیٹ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ نائلہ کہنے لگی میں بہت خوش ہوں کبیر، یہ فلیٹ بہت خوبصورت ہے۔ کبیر نے نائلہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا صرف خوبصورت ہی نہیں ہے، یہ ہمارا بھی ہے۔ کبیر کی یہ بات سن کر نائلہ بہت خوش ہوئی کہ یہ فلیٹ ان کا ہے۔ پھر کبیر نے کہا ارے یار جلدی کرو، کچن میں سارا سامان موجود ہوگا، 1 کپ چائے بنا لاؤ۔ کبیر نے ٹی وی آن کیا اور دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد نائلہ چائے لے کر آ گئی تھی، دونوں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ صبح کبیر جلدی اٹھ گیا تھا جبکہ نائلہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ اس کے بعد کبیر چینج کرنے چلا جاتا ہے۔ وہ فریش ہو کر جب باہر آتا ہے تو نائلہ چائے ٹیبل پر رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ کبیر اپنی شوٹنگ کا آج پہلا سین سٹارٹ کرنے والا تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اس فلم کے لیے اس نے بہت زیادہ محنت کی تھی۔ نائلہ گھر میں اب اکیلی تھی، کبیر جا چکا تھا۔ اس نے گھر کی صفائی ستھرائی کا پلان بنایا۔ اب نائلہ نے اپنا دوپٹہ کچھ یوں کمر سے باندھ رکھا تھا جیسے کوئی کام والی ہو، اور پھر وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ کام کرتے اس کی نظر ایک دروازے پر پڑی۔ نائلہ ارے یہاں بھی ایک روم ہے، ذرا دیکھوں تو کیسا ہے۔ نائلہ اس روم کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے مگر دروازہ نہیں کھلتا۔ پھر وہ تھک کر اسے وہیں چھوڑ کر وہاں سے جانے لگتی ہے۔ نائلہ کے جاتے ہی وہ دروازہ چرر کی آواز سے کھل جاتا ہے، لیکن نائلہ کو پتہ نہیں چلتا۔ رات کے تقریباً 10 بجے تھے۔ نائلہ صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ نائلہ پلٹ کر پیچھے دیکھتی ہے مگر کچھ نہیں ہوتا۔ نائلہ کو لگا جیسے آواز ٹی وی میں سے آئی ہے۔ وہ پھر سے ٹی وی دیکھنے لگتی ہے۔ اب پھر سے کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے مگر اب وہ آواز نائلہ کے کانوں کے بالکل قریب تھی۔ نائلہ اچانک سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اسے کوئی چیز نہیں دکھائی دی۔ نائلہ کوئی 5 منٹ تک دیکھتی رہی مگر وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پھر صوفے پر بیٹھ جاتی ہے اور ٹی وی کی آواز سلو کر دیتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے نائلہ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اب نائلہ کی حالت کچھ یوں تھی کہ وہ پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا وہ کوئی بہت برا خواب دیکھ رہی ہو۔ کبیر گھر آ چکا تھا اور اس نے نائلہ کو اس حال میں دیکھا تو اسے جگانے لگا۔ نائلہ اٹھو، کیا ہوا؟ نائلہ ایک دم سے اٹھی اور چیخنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ کبیر پریشان ہو کر نائلہ سے پوچھنے لگا۔ کبیر نے نائلہ سے کہا لگتا ہے تم نے کوئی بہت برا خواب دیکھا ہے۔ نائلہ نے کبیر پہ غصہ کیا کہ آپ جلدی نہیں آ سکتے تھے، آپ کو پتا ہے میں گھر میں اکیلی تھی، اتنے بڑے گھر میں اکیلی تھی، آپ کو ٹائم سے آنا چاہیے تھا۔ کبیر اچھا بابا سوری، غلطی ہو گئی ہے، آئندہ جلدی آ جاؤں گا۔ کھانا کھایا ہے آپ نے؟ نائلہ نہیں، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ پھر وہ دونوں کھانا کھانے لگ جاتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت نائلہ نے بات کی اور کبیر کو بتایا کہ یہاں ایک دروازہ ہے، میں نے بہت کوشش کی ہے اسے کھولنے کی مگر وہ نہیں کھلا، شاید اس کا لاک خراب ہے۔ کبیر اچھا کوئی بات نہیں، میں صبح دیکھ لوں گا۔ نائلہ ٹھیک ہے۔ دونوں کھانا کھانے کے بعد پھر سو گئے۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب نائلہ کی آنکھ کھڑکی کھلنے کی آواز سے کھلی۔ نائلہ نے ایک نظر کبیر کو دیکھا، کبیر سو رہا تھا۔ نائلہ اٹھی اور کھڑکی کی طرف چل پڑی۔ ہوا کا زور کافی تھا۔ نائلہ نے بہت مشکل سے پردے کو سنبھالتے ہوئے کھڑکی بند کی۔ ابھی وہ 2 قدم ہی بیڈ کی طرف چلی تھی کہ کھڑکی ایک بار پھر سے کھل گئی۔ نائلہ اوف کیا مسئلہ ہے؟ وہ پھر سے کھڑکی کے پاس گئی اور کھڑکی بند کرنے لگی تھی جب اسے لگا کہ سامنے باغیچے میں کوئی کھڑا ہے۔
نائلہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص اچانک نائلہ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ نائلہ زور سے چلائی اور ہڑبڑاتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ کبیر کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ کبیر، نائلہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے پاس پہنچا۔ نائلہ کی سانس ہی نہیں آ رہی تھی۔ کبیر بہت پریشان ہوا۔ اس نے بمشکل نائلہ کو سنبھالا۔ نائلہ خوف کے مارے چیخنے لگی، کبیر، کبیر! وہ خوفناک شخص، وہ شخص! نائلہ کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول رہی تھی، کبیر! نائلہ کے پاس سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف جانے لگا، مگر نائلہ نے زور سے کبیر کے بازو کو پکڑا اور اسے جانے سے منع کیا۔ کبیر، نائلہ کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا، مجھے دیکھنے تو دو۔ کبیر کھڑکی کے پاس جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھ کر کھڑکی بند کر دیتا ہے۔ نائلہ ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ کبیر نے نائلہ کو بیڈ پر لٹا دیا۔ وہاں پر کوئی نہیں ہے، پریشان نہیں ہو، تمہیں کوئی وہم ہوا ہے؟ نائلہ، میں نے خود وہاں دیکھا تھا۔ کبیر نائلہ کو پانی پلاتا ہے اور پھر کہتا ہے، میں جاگ رہا ہوں، آپ سو جاؤ۔ نائلہ بڑی مشکل سے سو پاتی ہے۔ صبح کا وقت ہو چکا تھا۔ کبیر اپنے لیپ ٹاپ والے ٹیبل پر سر رکھے پڑا تھا۔ نائلہ کو سلانے کے بعد وہ اپنا دن بھر کا کام چیک کرنے لگا تھا جب اسے نیند آ گئی اور وہیں پر سو گیا۔ کبیر کی صبح آنکھ کھلی، اس نے دیکھا نائلہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ وہ فریش ہونے چلا گیا۔ کبیر فریش ہو کر اپنے کام پر چلا جاتا ہے۔ کافی دیر سے نائلہ کی آنکھ کھلی تھی۔ نائلہ نے اٹھ کر اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے گھر کا سارا کام ختم کیا۔ وہ کافی زیادہ تھک چکی تھی۔ پھر اس نے شاور لیا اور کچھ گھڑی سونے کا فیصلہ کیا۔ نائلہ بیڈ پر لیٹے آنکھیں بند کیے سونے ہی لگی تھی کہ جب اسے دروازہ کھلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ نائلہ کی آنکھ کھل گئی۔ نائلہ اٹھ بیٹھی اور روم کے دروازے سے باہر جھانکنے لگی۔ جب اسے کوئی نہ دکھا تو وہ اٹھ کر روم سے باہر آ گئی۔ یہ اسی کمرے کے دروازے کی آواز تھی جس کا کل دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ نائلہ چلتے ہوئے اس کمرے کی راہداری میں آ گئی۔ اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نائلہ من میں ہی یہ بات کر رہی تھی، ارے یہ دروازہ تو کھل ہی نہیں رہا تھا، پھر اچانک اپنے آپ کیسے کھل گیا؟ نائلہ اس کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، بس دو چار چیزوں کے علاوہ یہاں پر کچھ نہیں تھا۔ نائلہ کمرے کا جائزہ بھی لے ہی رہی تھی کہ اچانک ایک زوردار آواز آئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ نائلہ دروازے کی طرف دوڑتی رہی مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ نائلہ دونوں ہاتھوں سے دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگتی ہے مگر وہاں کوئی ہوتا تو دروازہ کھولتا۔ نائلہ دروازے پر چیخ چلا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ اور آوازیں بلند ہونے لگی۔ یہ لگ رہا تھا جیسے کئی لوگ اس کے ساتھ رو رہے ہیں، بین کر رہے ہیں۔ یہ آوازیں اتنی دردناک تھی کہ نائلہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ نائلہ زور زور سے چلانے لگی، بس کر دو، بس کر دو۔ نائلہ ایک بار پھر کوشش کرنے لگی دروازے کو کھولنے کی۔ وہ دروازے کو جھنجھوڑنے لگی، پھر اچانک سے ایک دم سب ختم ہو گیا اور دروازہ اپنے آپ ہی کھل گیا۔ نائلہ دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی، فون اٹھایا اور کبیر کو کال ملائی۔ کبیر، ابھی میں بہت خاص میٹنگ میں ہوں، یہی پوچھنا ہے کہ میں کھانا کھا کر آؤں گا کہ نہیں۔ کبیر ابھی اپنی بات مکمل کر ہی رہا تھا کہ نائلہ کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ کبیر پوری طرح سے بھوکلا گیا۔ نائلہ، نائلہ کیا ہوا ہے؟ نائلہ جواب تو دو۔ جب جواب نہیں آیا تو کبیر نے فوراً فون بند کرتے ہوئے اپنے دوست سے کہا، مجھے بہت زیادہ ارجنٹ کام کی وجہ سے گھر جانا پڑے گا، تم سب سنبھال لینا۔ نائلہ بھی کبیر سے فون پر بات ہی کر رہی تھی کہ اسے لگا جیسے کسی نے دوپٹہ اس کے گلے میں باندھ دیا ہے اور نائلہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے دوپٹے سے اس کا گلا دبا رہا ہے۔ نائلہ کچھ دیر خود کو چھڑانے میں لگی رہی، پھر بے ہوش ہو گئی۔ کبیر گھر آیا تو نائلہ فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ کبیر نے پانی کا گلاس لیا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن نائلہ ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ کبیر نے پریشانی کے عالم میں نائلہ کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ انہیں ویکنیس کی وجہ سے چکر آ گئے ہیں، پریشان نہ ہوں، بس اس کا خیال رکھیں۔ اور پھر کبیر نائلہ کو ہاسپٹل سے لے کر گھر واپس آ گیا۔ کبیر نائلہ کی وجہ سے کافی پریشان ہو گیا تھا۔ شام کے وقت جب نائلہ کو ہوش آیا تو کبیر نے اسے کھانا کھلایا، جوس وغیرہ پلایا اور پھر پوچھا تمہیں کیا ہوا تھا؟ نائلہ نے کبیر سے کہا، کسی نے میرے گلے میں میرا دوپٹہ ڈالا تھا اور میرا گلا دبا رہے تھے۔ پہلے میں کمرے میں گئی اور وہاں پر قید ہو گئی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی اور کبیر کو بتا رہی تھی۔ کبیر نے کہا، نائلہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کا دوپٹہ آپ ہی کے پاؤں کے نیچے آ گیا ہو۔ نائلہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، دوپٹے کو بل دینے اور پاؤں میں پھنس جانے میں فرق ہوتا ہے۔ کبیر، اچھا پریشان نہ ہو، آپ بس آرام کریں۔ نائلہ کبیر سے کہنے لگی، آپ کہیں مت جانا، پلیز میرے پاس ہی رہنا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کبیر نے کہا، تم پریشان نہیں ہو، میں اپنا سارا کام گھر پہ ہی کر لوں گا،
آپ بس آرام کریں۔ کبیر کمرے میں ہی صوفے پر بیٹھ کر کام میں مصروف ہو گیا۔ نائلہ سو چکی تھی۔ 12 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ نائلہ نیند میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ کبیر نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پسینے میں شرابور ہوئی پڑی تھی۔ کبیر پریشان ہو کر اس کے پاس گیا۔ نائلہ، نائلہ۔ نائلہ بنا آنکھیں کھولے پتہ نہیں کیا کیا کہے جا رہی تھی۔ کبیر نے نائلہ کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ نائلہ نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی۔ کبیر، کبیر، وہ مجھے لے جائے گا۔ کبیر، مجھے بچا لو، کبیر۔ کبیر نے پانی کے چھینٹے نائلہ کے منہ پر چھڑکے، پھر نائلہ کو پانی پلایا۔ نائلہ کا وجود یوں کانپ رہا تھا جیسے کسی نے اسے برف میں دبا رکھا ہو۔ پھر اچانک سے نائلہ بیٹھے بیٹھے اونچی آواز میں ہنستے ہوئے لیٹ گئی۔ کبیر کو ماجرا کچھ سمجھ نہیں آیا۔ نائلہ، کیا کر رہی ہو؟ نائلہ زور سے خود کو بیڈ پر پٹک رہی تھی، زور زور سے اپنی ٹانگیں ادھر ادھر پٹکتے ہوئے چیخ چلا رہی تھی۔ کبیر سے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر نائلہ قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ نائلہ کا وجود بری طرح سے کپکپا رہا تھا۔ ٹھیک 20 منٹ بعد نائلہ سکون سے لیٹ گئی اور ایسے سو گئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ صبح جب نائلہ اٹھی تو کبیر اس کے پاس ہی کرسی پر سو رہا تھا۔ نائلہ نے کبیر کو اٹھایا، ناشتہ بنایا، دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ کبیر بہت حیران تھا کہ رات کو نائلہ کی حالت کیسی تھی مگر دن میں وہ بہت فریش تھی۔ دن بھر کام کرنے کے بعد کبیر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کبیر راستے میں نائلہ کو کال کی مگر جواب موصول نہیں ہوا۔ کبیر بار بار ٹرائی کرنے لگا۔ کال اٹینڈ نہ ہونے پر کبیر کو پریشانی ہونے لگی۔ کبیر نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ کبیر گھر پہنچا، گارڈ نے دروازہ کھولا۔ کبیر نے گاڑی اندر لگائی اور اپنے فلیٹ کی طرف بھاگا، نائلہ کو آواز دیتا ہوا، نائلہ، نائلہ، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ کبیر آگے بڑھ کر کمرے کی طرف جانے لگتا ہے جب اس کی نظر کچن کی طرف جاتی ہے۔ نائلہ نیچے فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھی چھری کی نوک سے اپنی کلائی کو کاٹ رہی تھی اور کچھ الفاظ دہرا رہی تھی۔ مردہ لوگ بھی زندہ ہوتے ہیں، ان کی بھی ایک دنیا ہوتی ہے، تم بھی ہماری دنیا میں اب شامل ہو۔ کبیر کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ فرش پر خون پڑا دیکھ کر کبیر بھاگ کر نائلہ کے پاس جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے چھری چھین کر دور پھینک دیتا ہے۔ نائلہ یہ کیا کر رہی تھی؟ نائلہ مدم سی آنکھیں کھول کر کبیر کو دیکھتی ہے اور بے ساختہ زمین کی طرف گرنے لگتی ہے۔ کبیر نے اسے بڑی مشکل سے اٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا۔ کبیر سوچ رہا تھا کہ یہ سب آخر کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ پہلے تو کبھی نائلہ کی ایسی حالت نہیں ہوئی تھی۔ نائلہ کو ہوش آ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ بس اس کا خیال رکھیں، انہیں بہت زیادہ ویکنیس ہو رہی ہے۔ کبیر نے ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوائیں لی اور نائلہ کو لے کر گھر آ گیا۔ گھر آتے ساتھ ہی نائلہ کو دوائیاں وغیرہ کھلائی اور نائلہ کے والدین کو کال کی کہ آپ لوگ صبح ہی آ جائیں۔ نائلہ جب سے ہاسپٹل سے واپس آئی گمسم سی ہو کر رہ گئی تھی، نہ وہ کچھ بول رہی تھی اور نہ کچھ کھا رہی تھی۔ جہاں آنکھیں ٹکا لیتی بس پھر وہیں دیکھتی رہتی۔ کبیر نائلہ کے لیے بہت پریشان تھا۔ نائلہ کے گھر والے بھی پہنچ چکے تھے۔ نائلہ کی امی نائلہ کو دیکھ کر کافی غمزدہ ہوئی۔ رات 12:30 بجے کا وقت تھا جب نائلہ کی طبیعت ایک دم پھر خراب ہونے لگی۔ نائلہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی تھی جیسے اس نے پہلے کی تھی، اپنے پاؤں زور زور سے بیڈ پر پٹکنا۔ نائلہ کی امی نے یہ سب دیکھ کر کہا، یہ کسی بیماری کا کام نہیں ہے کبیر، نائلہ پہلے ایسی نہیں تھی، میری بچی پر کوئی شیطانی چیز نے بسیرا کر رکھا ہے، آپ کسی عامل سے بات کریں۔ اور پھر کچھ آدھے گھنٹے بعد نائلہ نارمل ہو گئی تھی۔ نائلہ کی امی نے کبیر کو زور دیا کہ تم کل کسی عامل کو لے کر آؤ۔ صبح جب کبیر کام کے لیے نکلا تب بھی نائلہ کی امی نے اسے یاد دلایا کہ کسی عامل سے رابطہ ضرور کرنا۔ کبیر کسی عامل کو تلاشنے لگا۔ اب کبیر ان باتوں سے زیادہ واقف تو نہیں تھا مگر نائلہ کی سلامتی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ کبیر کے دماغ میں ایک ہی شخص تھا جو اس مسئلے کا حل نکال سکتا تھا، وہ تھا نومی، جو کبیر کا دوست تھا اور جس نے یہ فلیٹ دلایا تھا۔ کبیر سیدھا نومی کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ نومی، دیکھو کبیر بھائی، میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں مگر عامل وغیرہ زیادہ تر پیسہ ہی وصول کرتے ہیں، کام کچھ نہیں کرتے۔ کبیر یار اب میں کیا کروں، میری ساس کو لگتا ہے کہ ان کی بیٹی کسی شیطانی چیز کے قبضے میں ہے اور واقعی میں اس کی حالت بہت خراب ہے۔ میں ان چیزوں کو مانتا تو نہیں ہوں لیکن میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اگر تم کسی شخص کو جانتے ہو تو پلیز مجھے بتاؤ۔ اور پھر نومی نے کہا، میں ایک شخص کو جانتا ہوں، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہ نومی کے ساتھ مل کر اس شخص کے پاس گیا۔ جمیل صاحب ایک عالم دین تھے۔ جب ان کو سارا ماجرا پتہ چلا تو انہوں نے کبیر کے گھر جانے کے لیے حامی بھر لی۔ شام کے وقت کبیر نے آتے ہوئے نائلہ کے والد کو کال کر دی تھی کہ وہ کسی کو ساتھ لا رہا ہے۔ اب کبیر اور جمیل صاحب ساتھ ہی میں کبیر کے فلیٹ پر پہنچ چکے تھے۔
نومی بھی ان کے ساتھ تھا۔ گھر کا اچھی طرح سے جائزہ لیا اور پھر نائلہ کے پاس پہنچ گئے۔ جمیل صاحب نے کبیر سے ایک کرسی منگوائی جو نائلہ کے بیڈ کے پاس رکھ کر جمیل صاحب اس پر بیٹھ گئے اور ایک پانی کا گلاس منگوایا۔ نائلہ خاموشی سے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ایک طرف دیکھے جا رہی تھی۔ جمیل صاحب نے کچھ دھیرے دھیرے پڑھنا شروع کیا اور پانی پر دم کرنے لگے۔ پھر کچھ تھوڑا سا پانی انہوں نے نائلہ کے اوپر چھڑکا۔ پانی کی بوندیں نائلہ پر گرتے ہی نائلہ ایک دم سے سسکنے لگی۔ جیسے جیسے جمیل صاحب پڑھائی کر رہے تھے نائلہ کا جسم اکڑتا جا رہا تھا اور وہ اپنے جسم کو اکڑاتی ہوئی اونچائی پر جانا شروع ہو چکی تھی اور اونچی آواز میں قہقہے لگا رہی۔ کبیر اور باقی سب یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو رہے تھے۔ جمیل صاحب نے اونچی آواز سے پوچھا، کون ہو تم؟ اس بچی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ نائلہ کے اندر سے ایک آدمی نما آواز آئی، کیوں بتاؤں تجھے؟ کیا تو میرا باپ ہے؟ جمیل صاحب نے کہا، سیدھی طرح بتاؤ، مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں۔ اب نائلہ اپنے ہاتھ ہلانے لگی جن کے اشارے سے کمرے میں موجود چیزیں حرکت کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سب ختم ہو گیا اور نائلہ نارمل ہو گئی۔ جمیل صاحب، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اس گھر میں ایک بند کمرہ ہے، اس میں ایک آسیب قید تھا، وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ آپ کی بیوی نے وہ کمرہ کھول کر اسے آزاد کر دیا تھا۔ اب آپ کی بیوی کی جان کو خطرہ ہے، ہمیں جلدی سے کچھ کرنا ہوگا۔ کبیر، جمیل صاحب تو آپ ہی بتائیں میں کیسے اپنی بیوی کی جان بچا سکتا ہوں؟ جمیل صاحب، بیٹا مجھے کچھ وقت چاہیے، میں کل آؤں گا اور اس مسئلے کا حل بھی نکال کر ہی لاؤں گا۔ رات کے 12 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ کبیر لیپ ٹاپ پر اپنا کام نمٹا رہا تھا۔ جب سے نائلہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی کبیر رات بھر اس کا جاگ کر خیال رکھتا تھا۔ کبیر کو پیاس کا احساس ہوا۔ کبیر نے جگ دیکھا تو خالی پڑا تھا۔ کبیر کچن سے پانی لینے کے لیے چلا گیا۔ پانی لے کر جب وہ کمرے میں جاتا ہے تو نائلہ وہاں موجود نہیں تھی۔ کبیر نائلہ کو کمرے میں نہ پا کر بہت پریشان ہوتا ہے۔ کبیر نائلہ کو آواز دے رہا تھا، نائلہ کہاں ہو تم؟ کبیر نے واش روم بھی چیک کیا مگر نائلہ کہیں نہیں ملی۔ کبیر کی آواز سن کر نائلہ کے والد والدہ بھی روم سے باہر آ گئے۔ کیا ہوا ہے کبیر بیٹا؟ کبیر نے ان کو بتایا کہ نائلہ کمرے میں نہیں ہے، میں بس پانی کا جگ لینے گیا تھا، واپس آیا تو نائلہ غائب ہے، میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں پر نہیں مل رہی۔ اب تینوں مل کر نائلہ کو ڈھونڈنے لگے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سب اس کمرے تک پہنچے تو نائلہ ایک کرسی پر اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نائلہ کے سارے بال کھلے تھے اور سارے بال اس کے منہ کی طرف آئے ہوئے تھے۔ پھر اچانک سے نائلہ نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے اور ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ نائلہ کی آنکھیں سرخ انگارہ تھی اور عجیب سی وحشت تھی آنکھوں میں۔ چہرہ یوں جیسے سوجا ہوا ہے، آواز بے حد بھاری جیسے مرد کی ہو کسی۔ نائلہ نے ان کو دیکھ کر ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ ان لوگوں کو ایسا لگا کہ کوئی انہیں باہر کی طرف دھکیل رہا ہے۔ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے دروازہ بند ہو گیا۔ آدھی رات سے لے کر صبح کے 9 بج چکے تھے۔ کبیر دروازہ کھولنے کی ہر ناکام کوشش کر چکا تھا مگر دروازہ نہیں کھلنا تھا، سو نہیں کھلا۔ کبیر نے جمیل صاحب کو کال کی۔ جمیل صاحب کا فون پہلے تو بزی جا رہا تھا، خیر کوئی آدھے گھنٹے بعد کال اٹھائی گئی۔ جیسے ہی جمیل صاحب نے کال اٹھائی کبیر جلدی جلدی سے بولا، اس چیز نے نائلہ کو کمرے میں بند کر رکھا ہے، آپ کب تک آ سکتے ہیں؟ پلیز جلدی آ جائے، کچھ کریں۔ جمیل صاحب نے کہا، پریشان نہ ہو بیٹا، میں آتا ہوں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جمیل صاحب ایک اور لڑکے کے ساتھ یہاں پر آ گئے۔ وہ اس کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ گئے اور پڑھنا شروع کر دیا۔ جمیل صاحب بھی پڑھائی کر رہے تھے اور ان کے ساتھ آیا ہوا لڑکا بھی پڑھائی کرتا جا رہا تھا۔ جمیل صاحب، وہ لڑکا اور باقی گھر والے اب کمرے میں داخل ہو گئے تھے کیونکہ کمرہ اب کھل چکا تھا۔ جمیل صاحب پڑھائی کر رہے تھے اور پھر پانی پر دم کر کے انہوں نے پانی نائلہ کے اوپر چھڑکا۔ کمرے میں اتنی تیز ہوا آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا سب اڑ جائیں گے۔ پھر ایک دم سے سب کچھ تھم گیا اور پھر نائلہ کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ وہ کبھی قہقہا لگاتی، کبھی مردانہ آواز میں برا بھلا کہنے لگتی، اے پاگل انسان، تو میری طاقت کو نہیں جانتا۔ وہ جمیل صاحب کو للکار رہا تھا۔ جمیل صاحب اپنی پڑھائی میں مصروف تھے کہ اچانک ان کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے اور وہ کھڑے کھڑے ہوا میں لہرانے لگے۔ انہوں نے اور زور سے پڑھائی شروع کی اور واپس سے زمین پر آ گئے۔ وہ بس یہی کہے جا رہا تھا، میں نائلہ کو نہیں چھوڑوں گا، میں تم لوگوں کی بات نہیں مانوں گا، یہ میری ہے، میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ پھر جمیل صاحب نے تسبیح والا ہاتھ نائلہ کے سر پر رکھ دیا۔ جیسے ہی تسبیح والا ہاتھ جمیل صاحب نے نائلہ کے سر پر رکھا، نائلہ چیخ پڑی، یوں جیسے کوئی گرم چیز اس کے جسم سے لگا دی ہو۔ اب جمیل صاحب نے اس سے کہا، تم خود اس کے جسم سے باہر آؤ گے یا تمہیں کھینچ کر باہر لانا پڑے گا؟ وہ کہنے لگا، میں نائلہ کے جسم سے باہر نہیں آؤں گا، جتنی مرضی کوشش کرنی کر لے، جتنا تڑپانا ہے تڑپا لے، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جمیل صاحب نے پانی کا گلاس منگوایا اور اس میں سے پانی کے چھینٹے نائلہ کے اوپر چھڑکنے لگے۔ نائلہ کے وجود سے دھواں نکلنے لگا اور وہ آسیب نائلہ کے جسم سے باہر آ کر گڑ گڑانے لگ گیا تھا۔ جمیل صاحب کو کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، میں چلا جاؤں گا۔ جمیل صاحب نے اپنے موکل کو حاضر کیا اور ان سے کہا، اسے پکڑ کر ساتھ لے جاؤ۔ پھر جمیل صاحب کبیر سے مخاطب ہوا، اب تمہاری بیوی بالکل ٹھیک ہے،
یہ آصف اب تمہاری بیوی کو پریشان نہیں کرے گا۔ یہ آصف بہت پرانے دور سے اس گھر کے اس کمرے میں قید تھا، لیکن اب یہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ کبھی نے جمیل صاحب کو گلے لگایا۔ بھائی میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جمیل صاحب نے کہا، ارے بھائی آپ یہ سب کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ اب جمیل صاحب اور وہ لڑکا جا چکے تھے۔ اب نائلہ اور وہ گھر اس آصف سے پاک ہو چکا تھا۔ پورا 1 سال گزر چکا تھا۔ وہ اسلام آباد سے لاہور واپس شفٹ ہو چکے تھے، لیکن دوبارہ کبھی ان کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔